ان کی مرحومی کے لیے صاف درود پڑھے محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. صلوات محمد علیہ. عزیزان محترم سامعین کرام، آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے اور ہم عاشور کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، کربلا درس و عبرت کے آئینے میں. کل کی گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے جنگ صفین کے کچھ حالات عرض کیے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی بہت تیزی کے ساتھ جنگ صفین میں عظیم کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے ایک فتنے کا اور ایک سازش کا آغاز کیا جاتا ہے، اور مولا کائنات کے لشکر کے بہت سارے افراد اس فتنے اور سازش کے شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے عزیزان محترم، مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے، مومن کو چالاک ہونا چاہیے، مومن کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے. سمجھ میں آئے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، حالات کا کیا تقاضا ہے، دین کیا کہتا ہے، ذمہ داری کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے. ظالم ہوتا آپ دیکھیں، یعنی امام علی علیہ السلام کو کس قدر ستایا ان واقعات نے.
آپ جنگ صفین چھوڑیے، جنگ جمل میں اگر آپ آئیے، جنگ جمل میں اتنے مسلمان قتل ہوئے ہیں دونوں طرف سے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ جنگ کے بعد مولا کائنات اپنے مقابل میں جو لشکر آیا تھا ان کے جنازوں کے درمیان آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد جو جملات آپ نے فرمائے ہیں ان کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں تم سے لڑنے کے لیے راضی نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سے لڑوں، مجھے یہاں پر رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ ہر طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں، ایران میں بھی موافقت بھی ہوتی ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کئی مخالفتیں ہوئیں، مثال کے طور پر ایران کے 1388 اس سال میں جو ہے، یعنی تقریباً اب سے 13 سال پہلے بھی ایک مخالفت ہوئی تھی، 13-14 سال پہلے۔ ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے بھی مشہد میں مہنگائی کو لے کر احتجاجات ہوئے تھے۔ کبھی کبھی تو لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑ میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اپنے کو کیا کہنا ہے وہ بھی نہیں پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، احتجاج میں لوگ آتے تھے، کیوں آئے ہیں اس کو نہیں پتہ ہے احتجاج میں کیوں آیا ہے۔ مشہد میں احتجاج ہو رہا ہے تو وہ مزے میں کسی نے جو ہے، ایک دو لوگوں نے جو شرارتی تھے انہوں نے نعرہ لگا دیا رہبر کے خلاف، تو لوگوں نے جواب دینا بھی شروع کر دیا، اور وہ مہنگائی کو لے کر جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس کا ایک دم رخ بدل گیا۔ اچھا، بھیڑ کا حال یہی ہے، بھیڑ کا حال یہی ہے۔ اذان محترم میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، توجہ فرمائے میرے عزیزو، ہمیں انسان بننا چاہیے، بھیڑ نہیں بننا چاہیے، بھیڑ کا حصہ نہیں بننا ہے میرے عزیزو۔ بھیڑ ایک الگ چیز ہے، البتہ میں پھر سرچ کروں، میں بھیڑ نہیں کہہ رہا ہوں، بھیڑ کہہ رہا ہوں۔ بھیڑ تو بننا ہی بننا نہیں ہے، بھیڑ بھی نہیں بننا ہے۔ بھیڑ کدھر بھی چلی جاتی ہے، نہیں، بھیڑ میں کبھی تبدیل بھی نہیں ہونا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سن 1388 میں جو احتجاجات ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے، اس زمانے میں احمدی نژاد کا زمانہ تھا، تو بھی دونوں طرف سے پروٹیسٹ ہوئے، ان کے خلاف بھی ان کے خلاف بھی، یہاں تک کہ بعض اوقات جو ہے وہ فوٹو جلائے گئے، بعض اوقات جو ہے وہ حیا کن سید علی رہا کن، اس طرح کے نعرے لگائے گئے۔ اب ظاہر ہے پولیس ہے، فورس ہے، سپاہ ہے، یہ پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے، حالات کو قابو میں کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ انہوں نے جو اقدامات کیے، کچھ کو پکڑ لیا، کبھی آنسو گیس چھوڑنا پڑ گیا، اس طرح کے حالات ہوئے، کچھ کو گرفتار کر لیا، کسی کو لاٹھی مار دی۔ ان تمام چیزوں کے بعد جب آگے سید علی خامنئی بات کرتے ہیں سپاہ سے، دوستوں سے، تو کہتے ہیں کہ آپ جملے ان کے ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ لوگ مجھے برا کہتے ہیں تو کہنے دیں، لوگ رہبر کا فوٹو جلاتے ہیں تو جلانے دیں، لوگ میری مخالفت کرتے ہیں تو کرنے دیں۔ میں نے کتنی بار آپ سے کہا کہ ان سے تعارض نہ کرو، ان سے جھگڑا نہ کرو، ان سے لڑائی نہ کرو۔ اس کے بعد جو جملہ فرماتے ہیں وہ جملہ قابل قدر ہے، فرماتے ہیں کہ تمہاری طاقت کا استعمال چالاک دشمن کے لیے ہونا چاہیے، نادان دوست کے لیے نہیں۔ نادان دوست کے خلاف تمہاری طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ نادان دوست ہیں،
یہ دشمن نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ جمل کے مقتولین کے بیچ میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا تھا، آخر کہاں مناسب ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑے، میں نہیں لڑنا چاہتا تھا، اگر تم مجھے مجبور نہیں کرتے اس حد تک تو نہیں لڑتا تم سے۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے لوگوں کو، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ جتنے بھی زخمی ہیں بغیر تفریق کے، وہ علی کے ساتھ آئے تھے یا طلحہ زبیر کے ساتھ آئے تھے، سب کا علاج کرو، اور جتنے بھی مردے ہیں سب کی نماز جنازہ بھی پڑھو، سب کی نماز جنازہ پڑھو، سب کا علاج کرو۔ علاج میں بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے، اپنا ہے تو ایم ڈی کے پاس لے جائیں گے، سامنے والے کا ہے تو MBBS کے پاس لے جائیں گے، یا کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، نہیں، وہ بھی نہیں، سب کو ایک طرح کی سہولیت فراہم کرو۔ آپ اس سے بہترین رہبر دنیا لا سکتی ہے، اس سے بہترین لیڈر دنیا لا سکتی ہے، اس سے بہترین امام پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی پریشانی یہ ہے، میں نے مولا کائنات کو نہیں سمجھا ہے، میں نے مولا کے درد کو نہیں سمجھا ہے۔ مولا کا درد یہ تھا کہ صفین میں مولا فرما رہے تھے کہ لڑو جا کر، میں ناطق قرآن ہوں، لیکن لوگ علی کے خیمے کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ تکلیف تھی، یہ درد تھا، یہ مصیبت تھی کہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جو سر پہ ضربت لگی نا، وہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں، آپ کہیں گے مولانا کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، سر پہ ضربت لگی وہ کچھ نہیں ہے، صفین میں جو ہے یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے۔ ہاں یہی ہے، بتائیے آپ، ضربت لگی، علی علیہ السلام نے گریہ فرمایا، افسوس کا اظہار کیا، دکھ کا اظہار کیا، قاتل کو مارنے کے لیے کہا کہ مار دو اس کو، فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج تو علی کامیاب ہو گئے۔ لیکن وہاں علی نے گریہ فرمایا، وہاں علی رونے لگے، وہاں علی نے درد کا اظہار کیا۔ آہ، وہ باطل پر ہو کر اکٹھا ہے، تم حق پر ہو کر اکٹھا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس سے زیادہ علی کے لیے مصیبت نہیں ہو سکتی تھی کہ علی کو لوگوں نے مجبور کر دیا کہ علی حکمیت کے لیے تیار ہو جائے، علی صلح کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سے زیادہ امام حجت خدا کے لیے مصیبت نہیں ہو سکتی ہے، مجبور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جنگ نہیں کرو گے، حکمیت کر لیتے ہیں۔ حکمیت آپ کے سامنے ہے، ایک آدمی ادھر سے معین ہو، ایک آدمی ادھر سے معین ہو، دونوں آ کر جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ سنائیں۔ ٹھیک ہے، طے یہ ہوا تھا کہ معاویہ کو بھی خلافت نہیں دی جائے گی اور علی کو بھی خلافت سے عزل کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ ایک آدمی ان کی طرف سے آ کر بیان دے گا، ایک آدمی ان کی طرف سے آ کر بیان دے گا۔ ادھر سے عمر عاص نے سیٹ کر لیا کس کو؟ ابو موسیٰ اشعری کو۔ بہترین داڑھی تھی، بزرگ تھے، مسجد کے کبوتر تھے، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، ہزارہ والی تسبیح تھی ان کے پاس میں، تسبیح چلتی رہتی تھی، ذکر خدا زبان سے نہیں ہٹتا تھا۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا مرید ہے یہ تو۔ امام علی علیہ السلام نے، اب میرے عزیزو اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو پھر مولا علی کے وہ رمضان والے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ جائیے، یعنی اتنا بڑا لشکر مولا علی کے ساتھ ہے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ امام کہتے ہیں ان کی طرف سے کون ہے؟ ابو موسیٰ ہے، میری طرف سے مالک جائیں گے، حکمیتی کرنا ہے تو میں اپنے بھروسے کے آدمی مالک کو بھیجوں گا۔ اب اس سے زیادہ علی کے لیے اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ اپنے لشکر والے آگے آ کر اڑ گئے، مالک کو نہیں جانے دیں گے، مالک کو نہیں جانے دیں گے۔ اور ایک نام آپ کو بتا دوں میرے عزیزو، ایک نام آپ کو بتا دیتا ہوں، جنہوں نے آ کر مخالفت کی کہ مالک کو نہیں جانے دیں گے، ان میں
میں پیچھے جاتا ہوں تھوڑا سا، ایک معذرت کے ساتھ عرض کروں، عمرو عاص اپنی طرف سے خود تھا اور عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو تیار کیا امام علی کی طرف سے. ابھی ابو موسیٰ اشعری کا کوئی رول نہیں ہے یہاں پر، وہ آیا نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری کا کیا رول ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کو تیار کر لیا اور لوگوں کو جو مولا کائنات کے لشکر میں تھے ان کو یہ اسکرپٹ دے دی کہ تم کو علی کے سامنے عمر عاص کا نام پیش کرنا، یہ ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کرنا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری آئے. امام نے کہا مالک جائیں گے، مالک اشتر. مخالفت کی گئی، بڑے بڑے سردار آ گئے مخالفت کرنے. اشعث اور انہی سرداروں میں سے مولا کائنات کے لشکر کے سرداروں کی بات کر رہا ہوں. مولا کائنات کے الگ الگ سردار ہوتے تھے نا، میسرہ کا سردار، میمنہ کا سردار، قلب لشکر کا سردار. انہی سرداروں میں سے پھر لشکروں کی بھی الگ الگ ٹکڑیاں ہوا کرتی تھیں. وہ 5,000 کا لشکر کا سردار ہے، 10,000 کے لشکر کا سردار وہ ہے، 4,000 کے لشکر کا سردار. اس طرح سے بانٹا جاتا تھا لشکروں کو. تو لشکروں کے سردار آئے، کہا کہ نہیں، مالک کو تو نہیں جانے دیں گے. انہی سرداروں میں کون تھے؟ اشعث. اور ایک نام آپ کو میں بتاتا ہوں جو کربلا میں بھی تھا، صفین میں مولا کائنات کے سرداروں میں تھا مولا کائنات کی طرف سے. یہاں تک کہ اس حد تک صفین میں گیا ہے کہ مولا کائنات کی حفاظت کے لیے زخم کھائے ہیں. اس نے زخم کھائے ہیں، جان تک کی بازی لگائی ہے اس بندے نے مولا کائنات کے لیے. لیکن جب حکمیت کا معاملہ آیا تو کہنے لگا کہ نہیں، مالک نہیں. کون تھا؟ شمر بن ذی الجوشن، جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھا. مولا کائنات کا جاباز سپاہی. کہا نہیں، مالک کو تو نہیں جانے دیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے. عزیزان محترم، میں کہتا ہوں کہ ابھی رونے کے لیے، رولانے کے لیے بات ساری ختم ہو گئی. یعنی امام اتنا مجبور ہو جائے، امام کہتے ٹھیک نہیں، مالک کو نہیں جانے دیتے ہو تو ابن عباس کو لے جاؤ. کہا نہیں، ابن عباس بھی نہیں، ابن عباس بھی نہیں جائیں گے. حد ہو گئی عزیزان محترم. جنگ بھی نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں، جنگ کریں گے نہیں، کرنے بھی نہیں دیں گے. مالک کو بھی نہیں جانے دیں گے، ابن عباس کو بھی نہیں جانے دیں گے. پھر کون جائے گا؟ ترمہ کو لے جاؤ، وہ بھی نہیں جائیں گے. حجر کو لے جاؤ، وہ بھی نہیں جائیں گے. پھر کیا؟ میں جاتا ہوں، تم کر لو سارا کچھ. پھر امام کا کام کیا رہ گیا یہاں پر؟ کہا نہیں، ابو موسیٰ اشعری جائیں گے، وہ بزرگ ہیں. ابھی بندے کے پاس عقل نہیں ہے، ہوشیاری نہیں ہے، سمجھ نہیں، تو کیا کرنا ہے؟ امام کو دیوانہ نہیں چاہیے، دانا چاہیے. دانا چاہیے امام کو. امام کو دیوانہ نہیں چاہیے میرے عزیزو. دیوانے کا کیا کریں گے؟ دانا چاہیے، دانا، عقل مند، ہوشیار. ابو موسیٰ اشعری کو لے گئے. عمرو عاص نے بہکا دیا کہ وہ پہلے جو ہے وہ آپ بیان کیجئے، پھر میں بیان کرتا ہوں. عمرو عاص ممبر پر گیا. ممبر پر جانے کے بعد اس نے خطبہ پڑھا. پڑھنے کے بعد کہا کہ میں علی سے خلافت کو لے رہا ہوں. انگوٹھی نکال کر دکھایا. وہ آگے. اس کے بعد آپ دیکھیں دشمن کی چالاکی دیکھیں. عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو بتایا تھا کہ تم علی کو ہٹانا حکومت سے، علی کے ہٹانے کا اعلان کرنا، میں معاویہ کے ہٹانے کا اعلان کروں گا. اب یہ عمرو عاص نے کہا آپ بزرگ ہیں، آپ جائیے. اب جیسے کہ آپ بزرگ ہیں تو وہ چڑھ گئے تو چڑھ گئے. معاملہ سارا خراب ہو گیا. عمرو عاص نے سیٹ کیا ہوا تھا، پہلے سے سیٹ کیا ہوا تھا کہ دیکھو ابو موسیٰ اشعری پھڑپھڑائیں گے، چلائیں گے، لیکن تم لوگ اتنا شور کر دینا کہ ابو موسیٰ کی آواز دب جائے، اس کی آواز ہی نہیں نکلے. آگے ابو موسیٰ نیچے آ گئے، عمرو عاص اوپر گیا. جانے کے بعد کہا کہ آپ لوگوں نے ابھی دیکھا ابو موسیٰ اشعری نے خلافت کو علی سے لے لیا ہے.
تو امت کی ذمہ داری کسی کے ہاتھ میں تو ہونی چاہیے نا. لہذا جیسا کہ ہمارے درمیان طے ہوا ہے، میں یہ حکومت اور خلافت کی ذمہ داری معاویہ کو دے رہا ہوں. یہ طے ہوا ہے ہمارے درمیان. اب جیسے ہی یہ سنا تو لوگوں میں چلانا شروع ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ ابو موسیٰ اشعری الگ سے چلانے لگے کہ یہ طے نہیں ہوا تھا. لوگ ابو موسیٰ اشعری کے خلاف چلانے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا زیادہ شور ہنگامہ ہوا، اور کچھ لوگوں کو طے کیا تھا عمر یاس نے، عمر یاس نے، انہوں نے اتنا شور مچایا کہ بات ختم ہو گئی. شور میں، بھیڑ میں یہی ہوتا ہے، بات ختم ہو گئی بھیڑ میں، چلے گئے. اب کیا ہوا میرے عزیزو؟ سب کچھ ہو رہا تھا، تاریخ چل رہی تھی، دن رات سورج چاند سب کچھ چل رہے تھے، علی کی مصیبت ختم نہیں ہو رہی تھی. علی علیہ السلام کو خبر ملی کہ یہ ہو گیا ہے. امام نے کہا تو چلو سامان سمیٹو اور چلو واپس. آپ توجہ فرمائیں میرے عزیزو، چلو واپس. اب جب یہ ہوا کہ چلو واپس، تو بہت سارے لوگ جنہوں نے بغیر پیسے لیے بھیڑ کا حصہ بن کر، جنہوں نے پیسے لیے تو وہ تو گئے، لیکن جنہوں نے، دیکھیں پیسے سب کو نہیں ملتے ہیں، پیسے سب کو نہیں ملتے ہیں، پیسہ اوپر بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ تو ایسی سادگی اور جہالت میں دشمن کی خدمت کرتے ہیں، بغیر پیسے کی خدمت کرتے ہیں اپنی سادگی کی وجہ سے. آپ یہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ پیسہ چلتا ہے، نہیں، لوگ ایسے ہی بغیر پیسے کی سادگی میں بھی لگے رہتے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے. لہذا جنہوں نے پیسہ نہیں لیا تھا، جن کی جیبیں گرم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ہنگامہ کر دیا. امام نے کہا چلو واپس کوفے کی طرف. انہوں نے کہا نہیں جائیں گے ہم. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا لڑنا ہے. امام نے کہا اب تو میں نہیں لڑوں گا، میں کیسے بھروسہ کروں تم پر؟ تم میرے خیمے کو گھیر کے کھڑے ہو گئے تھے کہ قتل کر دیں گے، اب میں تم پہ کیسے بھروسہ کروں؟ میں اب نہیں لڑوں گا. اور دوسرے جو ہے وہ وہاں پر حکمین نے فیصلہ سنا دیا ہے اپنا، اب میں جنگ نہیں کروں گا، نہیں لڑوں گا، ان سے نہیں لڑوں گا. اب یہاں سے عزیزان محترم وہ منزل آئی، میں عزیزان محترم نہیں کہہ سکتے مولا کائنات کو اسی لشکر نے، یہ جو مولا کائنات پر جانیں قربان کر رہا تھا، جو فدا ہو رہے تھے مولا کائنات پر، چونکہ بھیڑ تھے، چونکہ معرفت نہیں تھی، بصیرت نہیں تھی، جب مولا کائنات نے جنگ سے انکار کر دیا تو مولا کائنات کے لیے یہ جملے تک استعمال کیے کہ علی تم کافر ہو گئے. امام حسن کے لیے بھی یہ جملے استعمال ہوئے تھے مولا کائنات کے لیے. اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ باقی ہے؟ ابھی یہ ضربت کیا کر لے گی علی کا؟ یہ ضربت علی کا کیا کرے گی؟ علی تو کب سے انتظار میں تھے شہادت کے، کب سے شوق تھا. علی تو شہادت کے نہ ملنے پر اداس ہوتے تھے اور گریہ فرماتے تھے. جنگ جب جیت جاتے تھے پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ حمزہ چلے گئے، میری باری کب ہے؟ فلاں چلے گئے، میری باری کب ہے؟ تو یہ تو علی کے لیے کوئی مصیبت تھی ہی نہیں. میں اور آپ بھی اس کو مصیبت اس لیے سمجھتے ہیں چونکہ ہمارا سب کچھ مٹیریل کے اندر گھومتا ہے، لہذا ہم مٹیریل کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ روحانی فکر ہم نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ساری مصیبت یہ زخم لگنا ہی ہے، کربلا کی ساری مصیبت پانی بند ہو جانا اور کھانا بند ہو جانا اور تیر لگ جانا ہی ہے. نہیں، کھانے پانی کا انہوں نے کہاں ذکر کیا ہے؟ انہوں نے کب شکوہ کیا ہے کہ تیر لگ گئے، یہ ہو گیا، زخم ہو گیا، فلا ہو گیا؟ نہیں. ان سے تو جب پوچھا کہ بتاؤ صاحب سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، تو کہا اس نشیب میں جہاں میرے بابا کو نیزوں سے مارا گیا. نہیں، فرمانے لگے سب سے زیادہ مصیبت شام میں گزری جہاں میری ماؤں بہنوں کو بے ردا پھرایا جا رہا تھا. ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ چونکہ ہمارے ذہن جو ہے وہ دنیاوی ہیں، مادی ہیں، ہم مادیات میں زیادہ گھومتے ہیں، روحانیت کے اعتبار سے بھی ہم نہیں سوچتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے مزاج، ان کے فکر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں سمجھا عزیزان محترم ہم نے بھی. اب یہی جو ٹولہ یہاں سے نکلا ہے صفین سے، یہی ٹولہ جو ہے وہ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے مقابل میں آ جاتا ہے. عبرتیں لیتے چلیں عزیزان محترم.
یہی ٹولہ جو ہے وہ نہروان میں آ جاتا ہے امام علی علیہ السلام کے مقابل میں۔ نہروان کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ نہروان کا آغاز جو ہے وہ جناب خباب بن ارت ان کی شہادت سے ہوتا ہے۔ ان کو بہت ہی مظلومانہ طور پر بچوں کے ساتھ میں ان کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ امام علی کو خبر پہنچتی ہے، ادھر سے امام علی اقدام کرتے ہیں، ادھر سے جو ہے وہ لوگ بھی لشکر لے کر آ جاتے ہیں۔ پہلے وہ لشکر لے کر آتے ہیں، پھر امام علی علیہ السلام جاتے ہیں۔ ابھی بات آ گئی، یہ نہروان میں جتنے آئے ہیں نا، جتنے بھی آئے ہیں، توجہ فرمائیں میرے سے، نہروان میں جنگ نہروان جو امام علی کی آخری جنگ ہے، جتنے بھی نہروان میں آئے ہیں یہ سب کے سب صفین میں علی علیہ السلام کے لشکر میں تھے۔ اور نہروان میں جب یہ آئے ہیں، آپ دیکھیں صفین اور نہروان میں 1 سال سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے، کم کا فاصلہ ہے صفین اور نہروان میں، لیکن اس بھیڑ کی فکر میں اتنی تبدیلی آتی ہے۔ صفین میں یہ علی پر اپنی جان قربان کرنے کو فخر سمجھتے تھے، لیکن نہروان میں علی کو واجب القتل سمجھتے ہیں اور علی کو قتل کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں، قربتاً الی اللہ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حال ہے، قربتاً الی اللہ علی کو قتل کرنا، یعنی اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں، ہماری دینی ذمہ داری ہے علی کو قتل کرنا۔ یہ علی کی مصیبت ہے عزیزان محترم۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم، عبرت لیتے چلے جائیں۔ میں ابھی نہروان کی بات آ گئی، میں صفین سے واپس کربلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ نہروان کی تھوڑی سی 2 منٹ نہروان کی بات کر لوں۔ نہروان میں ایک سپاہی ہے امام کا، جو صفین میں بھی امام سے نہیں ٹوٹا، نہروان میں آیا امام کے ساتھ۔ جنگ نہروان اتنی عظیم کامیابی کے ساتھ جیتے کہ مولا کائنات کے صرف 8-9 لوگ مارے گئے اور سامنے کا پورا لشکر ختم ہو گیا۔ صرف 8-9 لوگ بچے، ان کے 9-10 لوگ بچے۔ جب نہروان سے واپس آنے لگے تو امام علی علیہ السلام کا ایک بہت زیادہ چاہنے والا، بہت محبت کرنے والا، وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے، یا علی مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھوڑے کو تیز دوڑا کر پہلے کوفے پہنچ جاؤں۔ امام نے کہا بھائی کیوں؟ کہا مجھے آپ کی خوشی میرے سینے میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں جلدی سے کوفے جاؤں اور کوفے جا کر خبر دوں کہ ہم کامیاب ہو گئے، علی جیت گئے۔ امام نے کہا جاؤ، چلے گئے، کوفے میں آ کر اعلان کرا دیا علی جیت گئے۔ کوفے والوں نے استقبال کیا امام علی علیہ السلام کا۔ جب آئے امام علی کوفہ آ گئے، کوفہ جب آ گئے تو اسی سپاہی نے، یہی سپاہی امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ ظاہراً یمن کا رہنے والا تھا، یمن میں پیدا ہوا تھا، وہیں پر رہتے تھے۔ کہا مولا میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا وطن کیا کرو گے جا کر؟ کہا یا علی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خوشی کی خبر ہر جگہ دوں کہ آپ جیت گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے یمن جاؤ لیکن جلدی واپس آنا۔ یمن چلے گئے، یمن سے واپس آئے۔ یمن سے واپس آتے وقت انہیں آفر دیا گیا کہ علی کو قتل کر دو، اور تم سے بہتر اس کام کو کوئی انجام نہیں دے سکتا کیونکہ تم علی کے بہت نزدیکی سپاہی ہو، علی کو قتل کر دو۔ اس نے جو ہے وہ سختی سے ان کو ڈانٹا، خبردار یہ کیسی بات کر رہے ہو، میں علی کو قتل کر دوں؟ ظاہراً اس کے قافلے پر جو ہے وہ حملہ بھی ہوا راستے میں، اور آخر میں اس کو فورس کیا گیا کہ تم علی کو قتل کر دو۔ لیکن یہ کسی طرح سے وہاں سے آگے کوفے، اور کسی بھی صورت علی کو قتل کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ لیکن جب کوفہ پہنچے، 1 ہفتے کا معاملہ ہے، زیادہ کا نہیں، شہادت سے 1 ہفتے پہلے جب کوفہ پہنچے تو ایک خاتون سے ملاقات ہو گئی۔ اس خاتون کا نام ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ سپاہی کون ہے، عبد الرحمن ابن ملجم۔ ایک خاتون سے ملاقات ہو گئی، خوبصورت حسین جوان خاتون، اس سے ملاقات ہو گئی، محبت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا ہاں مہر سخت ہے۔ کہا مہر کیا ہے؟
جو کہو گی وہ چاند تارے توڑ کر لا دوں گا آسمان سے. منہ تو کھولو ایک بار. علی کا سر چاہیے. ڈر گیا, علی کا سر چاہیے. اب عزیزان محترم, سب سے بڑی جنگ عبد الرحمن کے لیے یہ تھی, محبت کو انتخاب کرے یا ولایت کو چنے. یہ سب سے بڑی جنگ تھی. عورت کا لالچی تھا, ہوس کا پجاری تھا. پہلے راضی نہیں ہوا, بعد میں راضی ہو گیا. ایک عورت کے لیے, ایک لڑکی کے لیے, ایک خاتون کے لیے عزیزان محترم, ابن ملجم آسمان سے ابن ملجم نہیں بن آتا ہے. شمر جو ہے وہ آسمان سے شمر نہیں آیا تھا. آج عزیزان محترم عبرت لینے کی ضرورت ہے. آج جوانوں کو پرواہ نہیں ہے, لڑکوں کو پرواہ نہیں ہے, لڑکیوں کو پرواہ نہیں ہے, گھر والوں کی عزت کی پرواہ نہیں ہے, خاندان والوں کی عزت کی پرواہ نہیں ہے, اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے, ایمان کی پرواہ نہیں ہے, کمیونٹی کی عزت کی پرواہ نہیں ہے, اسلام کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابن ملجم کا کام ہے. یہ ہماری قوم کے جوانوں اور جوان بچیوں کا کام نہیں ہے, ابن ملجم کا کام ہے. خالی سینہ پیٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس عورت کی محبت نے عبد الرحمن کو ابن ملجم بنا دیا. آ گیا, امام علیہ السلام کو قتل کر دیا. یہ عزیزان محترم بات آ گئی تھی تو عرض کر دیا. میں واپس جاتا ہوں. صفین میں شمر ہے, سپاہی ہے امام کا. شمر نے آپ حضرات جاتے ہیں نا کربلا, 40 میں بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں. کتنا مزہ آتا ہے نجف سے کربلا تک واکنگ میں. عزیزان محترم معرفت کے ساتھ جائیں, معرفت کے ساتھ جائیں. شمر نے 16 حج پیدل کیے تھے. کتنے؟ 16 حج پیدل کیے تھے. پیدل حج کرنے کے لیے جاتا تھا, 16 حج کیے تھے پیدل. آج جو منگل بازار سے سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں نا, یہاں تک بھی ہم لوگ گاڑی لے کر جاتے ہیں. جلوس میں وہاں جائیں گے, وہاں سے واپسی میں گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں. یہ بندے نے 16 حج نکال دی پیدل. خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے, غلاف کو پکڑ کے ایسا روتا تھا کہ جیسے اس کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے اللہ کا. شمر کی دعائیں تک موجود ہیں کتابوں میں. کیسی کیسی دعائیں پڑھتا تھا. وقت نہیں ہے, نہیں تو میں عرض کرتا, کبھی موقع ملا تو پھر عرض کروں گا, ٹائم جو ہے وہ ہو رہا ہے. عورتیں آتی تھی شمر کے پاس, جب معلوم ہوتا تھا شمر آیا ہوا ہے, آنے کے بعد اس کے خلوص, اس کے گڑ گڑانے کو دیکھ کر کہتی تھی ہمارے لیے دعا کر دینا. التماس سے دعا کی گزارش کرتے تھے. لیکن کچھ برے صفات تھے شمر کے اندر, جو شمر کو صفین سے اٹھا کر کربلا میں حسین کے سامنے لے آئے. نمبر 1, پیٹ کا پجاری تھا. شمر کہتا تھا کہ میرے لیے سب سے مہم میرا پیٹ ہے, اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. پیٹ کا پجاری تھا, کچھ بھی کر سکتا تھا پیٹ کے لیے. اچھا کھانا, لذیذ کھانا ہونا چاہیے. کسی عالم نے ایک جملہ کہا ہے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ کھانے کا ذائقہ جو ہے وہ صرف 1.5 فٹ تک, 1.5 انچ تک میٹر کرتا ہے کہ آپ میٹھا کھا رہے ہیں, کڑوا کھا رہے ہیں, نمکا کھا رہے ہیں, بریانی کھا رہے ہیں, چٹنی کھا رہے ہیں. 1.5 انچ تک, جب تک زبان ہے. چونکہ زبان کے 3 حصے ہیں, تینوں کے الگ الگ ذائقے ہیں. زبان کے آگے جانے کے بعد کوئی میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ نے چٹنی کھائی ہے, مرغا کھایا ہے. آپ بتائیں اگر کچھ فرق کرتا ہو تو کوئی فرق نہیں کرتا. ذائقہ صرف زبان تک میٹر کرتا ہے. لیکن اس زبان کے ذائقے اور پیٹ کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا. امام علیہ السلام, ایک حدیث یاد آ گئی, وہ عرض کر دوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی ساری کوشش, ساری تلاش, سارا ہم و غم جس انسان کا
وہ چیز ہے جو وہ اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے، جس کا سارا ہم و غم، ساری تلاش و کوشش، جس کی ساری فکر جو ہے وہ کھانا ہے، وہ چیز ہے جو پیٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس انسان کی قیمت وہ چیز ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ کیا ویلیو ہے اس انسان کی جس کی ساری فکر کھانا ہے، صرف کھانے کا کیا ہوتا ہے، یہی فضلہ تیار ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت یہی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک صفت پیٹ کا پجاری، دوسری صفت حاسد تھا، حسد کرتا تھا، یہاں تک کہ توجہ فرمائیں اتنا زیادہ اس کو حسد تھا کہ یہ یہودیوں کی طرح سے حسد کرتا تھا۔ نہ اس کو شہرت کے معاملے میں کسی کا آگے بڑھنا، کسی کی ترقی گوارا تھی، نہ اطاعت کے معاملے میں کسی کی ترقی گوارا تھی، نہ عبادت کے معاملے میں۔ بندہ عبادت میں بھی حسد کرتا تھا، یہ اتنی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ یہ امام علی کی نظر میں مالک سے کیا دشمنی تھی اس کی، علی کی نظر میں اتنا اچھا کیسے ہو رہا ہے؟ حجر بن ادے کے خلاف اس نے جھوٹی گواہی دی معاویہ کے دربار میں، اور حجر کو قتل کر دیا گیا۔ جناب ان کو قتل کر دیا گیا، امام علی کے باوفا صحابی تھے، کیوں قتل کر دیا گیا، کیوں گواہی دی؟ کیونکہ مولا کائنات نے ان کو ایسی خاص ذمہ داریاں دی تھی جن سے سمجھ میں آتا تھا کہ ان کا مقام علی کے نزدیک کیا ہے، اور یہ ان مقامات سے جلتا تھا۔ تو ایک پیٹ کا پجاری اور دوسرے حسد۔ صفین میں مولا کائنات کا ساتھ چھوڑا، نہروان میں آیا، حجر بن ادے کو قتل کرایا۔ اس کے بعد شمر اور عمر سعد دونوں نے کوفے میں مسلم کے خلاف سیاستیں کی، لوگوں کو جو سپاہی تھے جناب مسلم کے ان کو توڑا جناب مسلم سے، یہ سارے کام انجام دیے، اور اس کے بعد جو ہے دونوں کے دونوں کربلا میں آ گئے۔ آپ دیکھیں عمر سعد کے بارے میں اگر کل موقع ملا تو عرض کروں گا، موقع کی بات ہے۔ عمر سعد یہ بھی جانتا تھا امام کو، اچھے سے پہچانتا تھا، امام سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عمر سعد کے اندر ایک بری صفت تھی، لالچ۔ بہت عبادتیں کرتا تھا وہ بھی، اس کے اندر ایک بری صفت تھی، لالچ۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، عمر سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ ابن زیاد کا پہلے خط آیا کہ کیا ہوا، حسین سے بیعت لیے؟ نہیں، بیعت نہیں لیے تو قتل کر دو۔ ابن زیاد نے عمر سعد نے خط لکھا کہ دیکھو حسین کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حسین سے مذاکرہ کیا ہے، بات چیت کی ہے، اور میں نے حسین کے سامنے دو پیشنہاد رکھی ہیں، یا تو صلح کر لو یا مدینے کی طرف واپس چلے جاؤ، اور حکومت کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤ۔ میں حسین کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، بغیر جنگ کے معاملہ دفع ہو جائے گا۔ ابن زیاد نے یہ خط لکھ دیا، عمر سعد نے یہ خط لکھا ابن زیاد کو، شمر بھی موجود تھا۔ عمر سعد نے جو ہے یہ خط پہنچا، ابن زیاد نے شمر کو ایک خط لکھ کر بھیجا، اگر عمر سعد قتل کرتا ہے تو کرو۔ البتہ شمر نے بھی خط بھیجا تھا کہ یہ ڈھیلا پڑ رہا ہے عمر سعد، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ ابن زیاد نے خط لکھا کہ اگر عمر سعد کچھ کرتا ہے تو کرو، نہیں تو میں عمر سعد کو سرداری سے ہٹاتا ہوں، تم کو سردار بناتا ہوں، تم حسین کو قتل کر دو۔ خط ملا، اس نے کہا بھائی ایسے ایسے معاملہ ہے، بولو جنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے، نہیں تو میں کرنے والا ہوں۔ یہ عمر سعد سے جلتا تھا کہ عمر سعد کیوں سردار بنا ہوا ہے، لہذا یہ آ کر سردار بن جاتا ہے، یہ سردار بننا چاہتا ہے کہ میں سردار بنوں اور میں قتل کروں۔ ابن زیاد عمر سعد قتل کرنے سے بھاگ رہا تھا، لیکن لالچ، رے کی حکومت کا لالچ تھا اس کو۔ شمر نے بھڑکایا، اگر تو قتل نہیں کرے گا تو میں قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سرداری لیتا ہوں، میں قتل کر دوں گا۔ یہ حسد تھا عزیزان محترم اس کو، لہذا عمر سعد کا لالچ بھی جوش میں آیا، اور اس نے جو ہے کہا میں یہ موقع تجھے نہیں دوں گا، مجھے نقد چاہیے دنیا کا، آخرت کا ادھار نہیں چاہیے۔ حملہ کر دیا امام حسین پر۔ اب عزیزان محترم آپ شمر کو دیکھیں، کیا یہ کربلا میں
یزید کے لشکر والے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یہ روزے نہیں رکھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ لوگ نہر فرات میں غسل کیا کرتے تھے۔ کون سا غسل؟ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے غسل کیا کرتے تھے کہ نہر فرات میں غسل کر کے حسین کو قتل کریں گے تو حسین کے قتل میں زیادہ ثواب ملے گا۔ نہر فرات میں بہت سارے سپاہی غسل کرتے تھے 9 محرم اور عاشور کو۔ نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت جب آیا تو یہی شمر نے، جب انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو شمر نے کہا کیا تمہاری نماز قبول ہے؟ عزیزان محترم، یہ مصیبت کا وقت تھا امام حسین کے لیے، جب امام حسین کو کہا جا رہا تھا کہ تم لوگوں کی نماز قبول نہیں ہے۔ جناب حبیب کو غصہ آیا، جناب حبیب نے کہا اگر فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا تمہاری نماز قبول ہے؟ وہیں پر حبیب کے اوپر تیروں کی بارش کر دی۔ کہاں سے چلا تھا؟ صفین مولا کائنات کے جاباز سپاہیوں میں تھا، لیکن کہاں آ گیا؟ مشہور روایات کے مطابق امام کا گلا شمر نے کاٹا ہے، اور بھی لوگوں کو بھیجا گیا، سنان بن انس یا اس طرح کے دوسرے لوگ۔ لیکن عزیزان محترم، میں عبرت کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کربلا میں 2 محرم کو عصر کے وقت حسین زخمی ہیں، زمین پر ہیں، تیروں پر معلق ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں بدن میں، سر سجدے میں ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ اور شمر امام کا گلا کاٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، آؤ اور آنے کے بعد عصر کے وقت کربلا میں دیکھو، خنجر کس کا ہے؟ خنجر کس کا ہے؟ کس کا خنجر ہے؟ شمر کا خنجر ہے۔ سجدہ کس کا ہے؟ حسین کا سجدہ ہے، حسین کا سجدہ ہے۔ کربلا سے حسین کا سجدہ لو میرے عزیزوں، کربلا سے حسین کا سجدہ لو، کربلا سے حسین کا سجدہ لو میرے جوانوں، میرے بھائی۔ اس سے زیادہ کیا توہینیں ہو سکتی ہیں؟ امام نے پوچھ بھی لیا، اتقتلنی یا شمر وانت لا تعرفنی، شمر کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے جو مجھے قتل کر رہا ہے؟ کہتا ہے بل عرفتک، جانتا ہوں، فاطمہ کے لال ہو، بہترین مخلوق کے بیٹے ہو، بہترین مخلوق ہو۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، یہ پیٹ، یہ حسد اور یہ لالچ انسان کو کہاں تک لے آیا؟ علی کا جاباز سپاہی علی کے بیٹے کو قتل کرتا ہے، حسین کے سینے پر سوار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیز، میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ 8 محرم ہے، 2 جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کرتا ہوں۔ 8 محرم ہے میرے عزیزو، 8 محرم کو حضرت عباس سے منسوب کیا ہوا ہے۔ جب آقا نے امام حسین کو تنہا پایا، کوئی نہیں ہے، فرمانے لگے آقا اب مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اتنے میں خیام سے العطش کی آوازیں آئیں۔ امام نے کہا بھیا عباس، اب وہ لشکر کہاں؟ وہ تم تو لشکر کے علم بردار ہو۔ کہا آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ پانی پیاس کی آواز کو سنا، عباس پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام تو کر دو۔ عباس نے مشکیزہ لیا، نہر کی طرف چلے۔ شجاعت کا عالم یہ ہے، 4000 کے لشکر کو ایک انسان چیر کر نہر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، یہ شجاعت ہے یا نہیں ہے؟ 4000 کے لشکر کو ایک انسان چیر کر، 4000 کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمت چاہیے۔ 4000 کے لشکر کو چیر کر جو نہر فرات پر پہرا دے رہے ہیں، عباس نہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی شجاعت بتاؤں میرے عزیزوں،
آپ یہ نہ سمجھے شجاعت جو ہے وہ صرف طاقت کا نام ہے، شجاعت بہترین جنگ کرنے کا نام ہے، نہیں، شجاعت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ شجاعت اخلاقی ہے، شجاعت میدانی ہے، شجاعت مالی ہے۔ یہ 3 قسمیں مرحوم آیت اللہ مطہری نے بیان کی ہیں، شجاعت مالی، شجاعت جانی، شجاعت اخلاقی، اور بھی قسمیں البتہ شجاعت کی، اور بھی بہت ساری قسمیں انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ عزیزان محترم، شجاعت کا عالم کیا ہے؟ یہ میدانی شجاعت ہے حضرت عباس کی کہ 4000 کے لشکر کو چیر کر چلے گئے، لیکن اس سے بڑی شجاعت کیا ہے؟ پانی کو چلو میں لیا، 3 دن کے بھوکے نے، 3 دن کے پیاسے نے پانی کو چلو میں لیا، اور چلو سے لینے کے بعد پانی کو پھینک دیا، بغیر پیے پھینک دیا۔ یہ شجاعت اخلاقی ہے میرے عزیزو۔ کیف اذوق الماء، میں کیسے پانی پی لوں، وسیدی الحسین عطشان، جبکہ میرا آقا حسین پیاسا ہے، جبکہ کربلا میں بچے پیاسے ہیں۔ مشہور ہے کہ گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، میں کہوں گا آقا یہ کیسی مظلومیت ہے، جانور بھی مظلومیت کو پہچان رہے ہیں، لیکن یہ کیسے انسان ہے جو آپ کی مظلومیت کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر، پانی کو لے کر واپس چلے، ایک حملے میں داہنا ہاتھ کٹا، بایاں ہاتھ کٹا، آنکھ میں تیر لگا، سر میں گرز لگا، مشک چھت گئی، پانی بہا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا۔ بس میرے عزیزو ایک جملہ عرض کروں گا، ایک جملہ عرض کروں گا میرے عزیزو، مسائل تمام، آپ کو جیسے رونا ہو ویسے رو لینا۔ آپ مجھے بتائیں، آنکھ میں تیر لگانا، آنکھ سے تیر لگ گیا ہے، نکالے کیسے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ میں کنکری گر جائے، مچھر گر جائے، کوئی تنکا گر جائے، 1 سیکنڈ کے 10ویں بلکہ 20ویں حصے کے اندر جو ہے وہ ہاتھ آنکھ کی حفاظت کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے، تڑپ ہو جاتی ہے، آنکھ میں پریشانی ہونے لگتی ہے، لیکن عباس کے تو ہاتھ نہیں ہے نا، ارے آقا کے ہاتھ نہیں ہے۔ عباس نے تیر کو نکالنے کے لیے سر کو جھکایا کہ گھٹنوں میں تیر کو پھنسا کر تیر نکال لے، لیکن ایک نئی مصیبت آ گئی۔ جیسے ہی عباس نے سر کو جھکایا، کسی نے عباس کے سر میں گرز مار دیا۔ اب میرے عزیز آخری بات عرض کر کے گفتگو تمام کروں گا، آخری بات سن لے میرے عزیز، عباس کی مظلومیت میں، آقا عباس کی مظلومیت میں جب بھی کوئی گھوڑے سے نیچے گرتا ہے نا، بلندی سے نیچے گرتا ہے، ایسے واقعات زندگی میں کبھی نہ کبھی بچپن، جوانی، نوجوانی میں پیش آتے ہیں۔ کوئی گرا نہیں تو کم سے کم کودنے کے لیے جب بلندی سے نیچے کودتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ڈیگ لیتا ہے تاکہ اپنے چہرے کی حفاظت کر سکے، چہرے کو بچا سکے۔ لیکن عزیزو میرے آقا عباس کے تو ہاتھ نہیں ہے نا، جب گھوڑے سے گرے ہوں گے تو چہرے کے بل زمین پر آئے ہوں گے، چہرے کے بل زمین پر آئے ہوں گے۔ عزیزو میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ اب عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جملہ سن لیجئے۔ رونے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، تصور کی ضرورت ہے۔ آپ تصور کیجئے گا بس اور روتے چلے جائیے گا جتنا آپ کو رونا ہو، بعد میں بھی یاد آئے نا تو رو لیجئے گا بعد میں بھی۔ توجہ فرمائیں، میری طرف دیکھیں، ایک جملہ، ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ قلم ہو گئے، زمین پر آئے تو چہرے کے بل آئے۔ میرے عزیزو مجھے یہ بتائیں، عباس نے تیر کو نکالنے کی کوشش تو کی تھی جو آنکھ میں لگا ہوا تھا، لیکن فوراً گرز لگ گیا نا، تو تیر تو نہیں نکلا نا۔ اب مجھے بتائیں، جب چہرے کے بل عباس زمین پر آئے، جو آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔